بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك مؤكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اس کی مانند عطا ہو۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب۔ قبولیت کے اعتبار سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ غائب کی غائب کے لیے ہے۔ دوستو، یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ جب آپ مخلص ہیں تو پھر آپ اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی خیر چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کے لیے خیر کی دعا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر فرشتے آمین کہیں گے، اور فرشتے وہی دعا ہمارے لیے کریں گے۔ ہم کسی کی صحت کے لیے کر رہے ہیں، عافیت کے لیے کر رہے ہیں، اور جیسا کہ اس وقت فلسطین اور غزہ کے حالات ہیں تو ان مسلمانوں کے امن کے لیے، عافیت کے لیے، مدد و نصرت کے لیے، مجاہدین کی مدد و نصرت کے لیے جب ہم دعائیں کریں گے تو اللہ ہمیں بھی امن و عافیت نصیب فرمائیں گے، اور مجاہدین کی مدد و نصرت کی دعائیں کریں گے تو اللہ ہمیں بھی مدد و نصرت ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پہ غزہ اور فلسطین کے جو حالات ہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی اور دیگر جو ان کے حواری ہیں ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ نوافل ادا کر کے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطینی مجاہدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔